السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آپ نیوز اور میں ہوں بلال حیدر۔ سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لائنز۔ کمالیہ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کپاس کی کاشت کے حوالے سے آگاہی مہم کے سلسلہ میں کسانوں سے منعقدہ سیمینار میں خطاب کر رہی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ کپاس کی بحالی سے ہی کسان، ملک اور قوم کی خوشحالی ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسان کپاس کی اگیتی کاشت کو فروغ دیں، بھرپور پیداوار اور منافع کمائیں اور ملک کی ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت کمالیہ نے کاشتکاروں کو پاکستان کی معیشت کے لیے کپاس کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا۔ غازی خان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ڈویژن اور انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی ہدایت کی روشنی میں عوام ناز کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کے لیے آر پی او غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے ضلع کونسل ہال مظفر گڑھ میں کلک شہری کا انعقاد کیا۔ شہریوں کے مسائل سنیں۔ آر پی او غازی خان کیپٹن ریٹائرڈ سجاد حسن خان نے عوامی شکایات کی سماعت کے لیے ضلع کونسل ہال مظفر گڑھ میں کلک شہری لگائی، جس میں سول سوسائٹی ممبران، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پڑیدن اور گردنوا کی عوام کی سہولت کے لیے پڑیدن ٹاؤن میں عمر فاروق مارچ اور پیٹرولنگ سروسز کا شاندار افتتاح کیا گیا۔ ٹاؤن کمیٹی پڑیدن کے چیئرمین رانا باقر علی راجپوت اور مارچ سی ای او رانا ندیم راجپوت نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ عمر فاروق مارچ کی افتتاحی تقریب میں یونین کونسل بھامری کے چیئرمین محمد یوسف راجپور اور ٹاؤن کمیٹی پڑیدن کونسلر سینئر صحافی محمد شکیل ارائیں اور دیگر احباب نے شرکت کی۔ رفتار پبلک اسکول میں سالانہ انعامات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن 18 ہزاری کی صدر میئر صفدر سیال اور ڈپٹی ڈائریکٹر سجاد گرایا تھے۔ بچوں نے ٹیبلو بھی پیش کیے۔ 18 ہزاری کے نواحی علاقہ لشاری میں واقع فیوچر اسٹار پبلک اسکول 18 ہزاری میں سالانہ تقریب انعامات کا شاندار انعقاد۔ اس محفل میں اسکول کے طلباء اور طالبات نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور دلکش ٹیبلو بھی پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تھانہ سٹی ہارون آباد پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ سٹی ہارون آباد کے دبنگ سب انسپکٹر کلیم اللہ کی دبنگ کارروائی۔ منشیات فروش سے 1.5 کلو سے زائد چوسری برآمد کی گئی۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق تھانہ سٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے ایک منشیات فروش کو 1.5 کلو سے زائد چرس سمیت گرفتار کر لیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ ساہیوال شیشہ وطنی میں بچوں کی لڑائی پر فائرنگ، 2 بھائی قتل، تیسرا زخمی۔ فائرنگ کرنے والے 3 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہے۔ شیشہ وطنی کی تھانہ صدر کی حدود 110/12 میں بچوں کی مابین ہونے والی لڑائی طول پکڑ گئی۔ اس لڑائی میں ہونے والی فائرنگ سے 2 بھائی رحمان اور عرفان جامک ہو گئے، جبکہ تیسرا بھائی عمران زخمی ہوا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی ڈی پی او رانا طاہر رحمان نے سخت نوٹس دیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی تاثیر ریاض شیما کو موقع پر بھجوایا گیا۔ ڈی پی او کے بار بار فالو اپ پر لینے کی وجہ سے پولیس نے فائرنگ کرنے والے 3 ملزمان علی رضا، علی حسن اور علی حسنین کو گرفتار کر لیا، اور ڈی پی او رانا طاہر رحمان کا کہنا ہے کہ دوہرے قتل کی اس واردات میں ملوث تمام ملزمان اور ان کے سہولت کاروں کو قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے گا۔ لیاقت پور رپورٹر کنول باجوہ کی رپورٹ کے مطابق لیاقت پور تھانہ تبسم شہید کی حدود میں بوڑھی عورت اپنے گھر واپس آ رہی تھی کہ واپس راستے میں اباس نوجوانوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ مزید جانتے ہیں کرائم رپورٹر کنول باجوہ سے۔ جی باجوہ، ادا کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ واقعہ تھانہ تبسم شہید کی حدود میں پیش آیا کہ بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے اس کے گھر سے مل کر واپس گھر جا رہی تھی کہ راستے میں 2 نوجوانوں نے انہیں روک کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ وجہ معلوم ہوئی ہے کہ اس کی بیٹی نے پہلے اپنے سابقہ شوہر سے طلاق لی ہوئی تھی، جس رنجش میں اس نے آ کر اپنی سابقہ ساس کو تشدد کرتا رہا اور گالی گلوچ کرتا رہا، جس پر بوڑھی عورت نے مقامی تھانہ تبسم شہید میں اپنی تحریری درخواست دی، تو ایس ایچ او نے اپنے موقف میں کہا کہ انشاءاللہ تعالی میرٹ ہوگا اور کارروائی ضرور کی جائے گی۔ جی شامل کرتے ہیں شہری گائے سے، جہاں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے تھانہ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کی حدود میں پولیس کی سرپرستی میں کھلے عام نیو کراچی 6.5 نمبر پر زاہد عرف گبر کا سٹا چھکا چل رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی خبر چلائی جا چکی، مگر یہ اڈا بند نہ ہو سکا۔ یہ اڈا پہلے ندیم عرف گبر چلا رہا تھا، اب اس اڈے کو ندیم عرف گبر ہی چلا رہا ہے۔ ادارے نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہر ادارہ اپنے حصے کا پیسہ لے کر
خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ جیٹی روڈ فلائی اوور ری کارپیٹنگ کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ اس وقت بیورو چیف پر سعید آفتاب رضوی وہاں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی آفتاب، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، گجرانوالہ کا فلائی اوور جو ہے وہ ری کارپیٹنگ کے بعد آج کھول دیا گیا ہے، اور ٹریفک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک اس پہ رواں دواں ہے۔ کافی عرصے سے اس پہ کارپیٹنگ کا کام جاری تھا، اور کیونکہ یہ مین فلائی اوور تھا جی ٹی روڈ کا، جس سے ٹریفک جو ہے گزر کے پنڈی بائی پاس کی جانب جاتی تھی، اور پنڈی بائی پاس سے گجرانوالہ انٹر ہونے کے لیے اور لاہور جانے کے لیے یہ راستہ جو اختیار کیا جاتا تھا۔ جی ٹی روڈ کیونکہ وہاں ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ ہو گیا تھا اور گنجائش نہیں تھی، اور اس کے یہ بھی بتاتے چلوں کہ اطراف میں بھی جو راستے تھے وہ بڑے گنجان ہو گئے تھے، اور ٹریفک کو مجبوراً وہاں سے جانا پڑتا تھا۔ اور جو ریلوے پھاٹک ہے وہ جب ٹرین گزرتی تھی وہ بند ہوتا تھا، اس بند ہونے کے بعد یہاں پہ جو رش تھا بہت زیادہ ہو جاتا تھا، کیونکہ فلائی اوور بند تھا اور سائڈ کے راستے، اطراف کے راستے بند ہونے کی وجہ سے جو ہے رش جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور شہریوں کو بہت پریشانی کا سامنا تھا، کیونکہ انٹر ہونے کے لیے بھی، شہر میں انٹر ہونے کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ گئی تھی، اور کئی گھنٹے انتظار کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس آ سکتے تھے یا شہر میں انٹر ہو سکتے تھے، کیونکہ آج یہ ٹریفک جو ہے وہ رواں دواں ہے اور فلائی اوور کھول دیا گیا ہے اور ری کارپیٹنگ جو کر دی گئی ہے۔ کچھ جگہ پہ ابھی ری کارپیٹنگ ہو رہی ہے فلائی اوور پہ، لیکن وہ یقیناً مکمل ہو جائے گی، لیکن جو ہے آج ہے فلائی اوور کھول دیا گیا اور یہ ٹریفک جو ہے رواں دواں ہے، جس سے جو ٹریفک کا پریشر جو ہے شہر میں اور جی ٹی روڈ پہ وہ کم ہو جائے گا۔ جی طالبات کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے سٹی ٹریفک پولیس شجاعت کی جانب سے خصوصی روڈ سیفٹی مہم جاری ہے۔ اس سلسلے میں ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے گورنمنٹ ہائی اسکول پونٹا میں طلبہ کے لیے روڈ سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا۔ انچارج لائسنس برانچ انسپیکٹر سید شمس الحسنین، انچارج ڈرائیونگ اسکول ملک رخسار کھوکھر اور وارڈن ملک عرفان نے گورنمنٹ ہائی اسکول پونٹا کے طلبہ کو زیبرا کراسنگ، اسٹاف لائن اور ٹریفک سگنل، ٹریفک سائن بورڈز اور لین لائن اور ڈسپلن اور سڑک پر پیدل چلنے اور سڑک کو محفوظ طریقے سے کراس کرنے کے بارے میں آگاہی دی۔ ان کی پولیس کی ایک اور کامیاب کارروائی 2 دن قبل اغوا ہونے والے مغوی کو بازیاب کروانے کی دعوت ڈی آئی جی ٹکر فیصل عبداللہ شواچر کی خصوصی ہدایت پر شرائط افراد کے خلاف ایس ایس پی گھوٹکی سمیع اللہ سومرو کے احکامات پر کارروائی ضلع تحصیل اوکاڑا کے رہائشی محمد حسن لوہار بازیاب کر لی گئے۔ ڈی ایس پی گھوٹکی حافظ عبدالقادر شواچر کی ایس ایچ او گل محمد مہر کے ساتھ پریس کانفرنس۔ ایئر سیکشن پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ قادرپور میں کارروائی کی گئی، ایک مغوی بازیاب کیا گیا، 2 ڈاکو گرفتار کیے گئے، ڈاکوؤں سے 2 پسٹلز اور 1 موٹر سائیکل بھی برآمد ہوا۔ جنگ سیکرٹری پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر زوان نصیب کی ہدایت پر ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر فیصل آباد ڈاکٹر میاں محمد اشفاق کی زیر سرپرستی سالانہ ریسکیو سپورٹس گالے کا انعقاد کیا گیا، جس میں 4 اضلاع کے ریسکیو افسرز ہیں، جن میں میڈم طاہرہ چنیوٹ، ظفر اقبال فیصل آباد، فراز منیر ٹوبا ٹیک سنگھ اور طاہر عباس جھنگ نے شرکت کی۔ سپورٹس گالا میں ڈویژنل فیصل آباد کی 4 اضلاع کی ٹیموں نے فیصل آباد کے پولو گراؤنڈ اور سپورٹس کمپلیکس میں اپنے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ 4 اضلاع کی ٹیموں کے مابین بیڈمنٹن، کرکٹ، والی بال کے میچ کھیلے گئے۔ اس تقریب میں رسا کشی کا بھی مقابلہ کیا گیا، جس نے حاضرین کی دلچسپی کو مزید بڑھا دیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر میاں محمد اشفاق نے کھیلوں میں حصہ لینے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ عمران وڑائش کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد جوڈیشنل کمپلیکس میں وکلا کے چیمبرز کے باہر فائرنگ، نامعلوم حملہ آور نے وکیل اعجاز چٹھا کے چیمبر کے باہر کھڑے کلائنٹس کو نشانہ بنایا۔ تشیعی اسلحہ کی فائرنگ سے ایک شخص جاں ہو گیا۔ احتشام الحق نامی ایک شخص شدید زخمی بھی ہوا۔ مقتول کا نام علی عباس شیما بتایا جا رہا ہے، جو کہ نواحی علاقہ لکڑ منڈی کا رہائشی تھا۔ مقتول 3 بیٹیوں اور کم سن بیٹے کا باپ تھا۔ حملہ آور بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ واقعہ سابقہ دشمنی کی بنا پر پیش آیا۔ مقتول کے خلاف بھی پہلے سے لڑائی جھگڑے کا مقدمہ درج تھا۔
کمالیہ میں آزاد ورکنگ الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا کلب کمالیہ کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لیگل ایڈوائزر میاں آصف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چیئرمین رانا غلام رسول، صدر عمران باکسر اور سینئر وائس چیئرمین محمد عثمان مہوٹا اور سینئر نائب صدر سعید احمد کچی، نائب صدر محمد یعقوب اور نائب صدر محمد اقبال احمد سہوٹو اور جنرل سیکرٹری رانا ندیم عباس، سیکرٹری اطلاعات محمد ارشد باکسر، نائب صدر سید لکی شاہ اور وائس چیئرمین فرحان، فائنانس سیکرٹری غلام قمر منتخب ہوئے اور عثمان سٹو، محمد ارشد فیض اور رسول راجپوت، محمد حسنین سٹو، محمد عدنان، محمد بابر اور دیگر دوستوں نے شرکت کی۔